شرائط صلح۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان ان شرائط پر صلح ہوئی کہ نمبر 1، حکومت معاویہ کے ہاتھ میں رہے گی بشرطے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے۔ نمبر 2، معاویہ کے بعد حکومت دوبارہ حسن ابن علی علیہ السلام کے پاس آ جائے گی، اور اگر اس مدت میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حسین ابن علی علیہ السلام مسلمانوں کے حاکم ہوں گے اور معاویہ کو اپنا جانشین معین کرنے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 3، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب پر سب و شتم بند کیا جائے اور ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کیا جائے۔ نمبر 4، معاویہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہ کہے گا۔ نمبر 5، کوفے کا بیت المال جس میں 50 لاکھ درہم ہیں معاویہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس کو خرچ کرنے کا حق امام حسن کو ہوگا۔ نمبر 6، حکومت کی طرف سے وظائف میں بنی ہاشم کو بنی امیہ پر مقدم کیا جائے گا۔ نمبر 7، معاویہ کے پاس شہادتوں کا قیام نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دارب گرد کا خراج جمل و صفین کی لڑائیوں میں مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے افراد کے اہل خاندان کو دیا جائے گا۔ نمبر 8، معاویہ کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ شام، عراق اور حجاز کے تمام افراد چاہے جس قبیلے سے متعلق ہوں، معاویہ کی طرف سے ہر قسم کے آزار و اذیت سے محفوظ رہیں گے اور بنی امیہ کی حکومت کے خلاف ان کی کارکردگی پر سزا نہ دی جائے گی۔ خاص طور پر اہل عراق کو معاویہ اپنے گزشتہ بغض و عناد کا نشانہ نہ بنائے گا۔ نمبر 9، معاویہ سالانہ 10 لاکھ درہم امام حسن کو ادا کرے گا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے خانوادے کے کسی اور فرد کو کسی طرح کی اذیت نہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مولا کائنات علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار جہاں بھی ہوں امان میں رہیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی اذیت نہ دی جائے گی۔ ان کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی نہ کھڑی ہونے دی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے گا اور شیعوں کے پاس جو بیت المال ہے اس کو ان سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ ظاہر ہے مذکورہ والا حالات کے پیش نظر جب صلح کی پیشکش کی جائے اور اس طرح کی شرائط پر رضامندی کا اظہار کیا جائے تو جنگجو افراد کے علاوہ کسی کے لیے جنگ و جدال کا جواز نہیں رہ جاتا ہے، اور ہر انصاف پسند انسان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ صلح پر آمادگی کا اظہار کر دے، چاہے اس صلح کا انجام کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ پھر صلح کو نظر انداز کر دینے میں دین اور دنیا دونوں کا فساد تھا۔ دنیاوی اعتبار سے سوائے اصحاب باوفا اور اہل خاندان کے قتل عام کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا، اور دینی اعتبار سے ہر خون کا جواب دہ بھی ہونا پڑتا کہ حالات کی مساعدت کے بغیر جنگ کا اعلان کر دینا خودکشی یا خون ریزی کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایسے حالات میں صلح اور سکوت کی مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی موجود تھیں اور مولا کائنات کی حیات میں بھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بظاہر کفار کی شرطوں کو تسلیم کر کے صلح کی تھی، جس پر حضرت عمر نے اپنے غیظ و غضب کا بھی اظہار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی مشکوک سمجھا تھا، لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جنگ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے صلح کا کوئی ذکر نہیں آیا، بلکہ یزید نے آپ علیہ السلام سے براہ راست بیعت کا مطالبہ کیا، جس کا مطلب ہی دین کی تباہی اور بربادی تھا، اور ایسی صورت میں جہاد واجب ہو جاتا ہے، ورنہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اور شہادت کے بعد بھی دونوں طرح کے حالات میں امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے مقابلے میں صلح امام حسن کا مکمل لحاظ رکھا اور کسی طرح کے جہاد کا اعلان نہیں کیا، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ صلح و جنگ ایک ہی طرح کے عمل ہیں جو باطل کے رد عمل کے طور پر مقابلے میں سامنے آتے ہیں۔ باطل اگر صلح کی پیشکش کرتا ہے تو صلح کر لی جاتی ہے، مگر باطل اگر بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو جان تک قربان کر دی جاتی ہے۔